الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان بين الحق والباطل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود پاک پڑھ لیجیے. قابل عزت احترام دوستوں، بزرگوں اور مکرم نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العزت اور اس کی ذات کبریائی کی معرفت، اللہ رب العزت کا مقام اور اس کا مرتبہ، اس کی قدرت اور طاقت کو ماننا، جو بندہ اللہ رب العزت کی طاقت سے واقف ہے اور جو بندہ اللہ رب العزت کی گرفت
کی مضبوطی کو جانتا ہے، جس بندے کا علم اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ میرا رب موجود ہے اور وہ انتقام لینے پر قادر ہے، ایسا شخص کبھی بھی اپنے اس مالک اور اپنے رب اور اپنے اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اگر ایسے شخص سے اپنے مالک کی نافرمانی ہو جاتی ہے وہ اپنے کسی قول فعل و عمل سے اپنے اللہ کی نافرمانی کر چکا ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اس نافرمانی کی نحوست اور اس گناہ کا دھبا باقی نہیں رہتا اور اسے چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اپنے اللہ سے توبہ نہ کر لے۔ لوہار کی بھٹی لوہے کے زنگ کو اس طرح صاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی جس طرح کہ توبہ انسان کے نامہ اعمال سے گناہوں کی گندگی اور سیاہی کو صاف اور محو کر دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ چنانچہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ انسان کے عمل کے 4 گواہ ہیں، اچھا کرے یا برا، صحیح ہو یا غلط، نیکی کا ہو یا بدی کا، راحت اور سکون بخش ہو یا تکلیف اور مصیبت میں گرفتار کر دینے والا ہو۔ جس جسم کی لذت اور جس جسم کی راحت اور سکون کے لیے بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ میں ملوث ہو کر اپنے جسم اور روح کو گندا کرتا ہے، سب سے پہلا گواہ انسان کی زندگی کے سیاہ اور سفید کا، دن اور رات کا، صبح اور شام کا، اندھیرے اور اجالے کا، سب سے اول گواہ انسان کا اپنا وہی جسم ہے جس کی راحت کے لیے منہ کالا کیا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت زبانوں اور منہوں پر مہر کر دیں گے، یہ نہیں بولے گا۔ جو عدالت میں جھوٹ بولتا تھا، جو پنچایت میں جھوٹ بولتا تھا، جو 4 معزز اشخاص کے سامنے جھوٹ بولتا تھا، یہ منہ نہیں بولے گا، یہ زبان نہیں بولے گی۔ جو چوراہے میں، بازار میں، گھر میں، باہر میں جھوٹ بولا کرتی تھی، یہ زبان قیامت کے دن مہر کر دی جائے گی، یہ نہیں بول سکے گی۔
اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے، انگلیوں کے اشارے سے کیا کیا تھا، پاؤں بولیں گے کہاں کہاں چل کر گیا تھا، اجالے میں یا اندھیرے میں۔ جسم بولے گا اور گواہی دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے مأمور فرشتے ملکین کرامن کاتبین بولیں گے، اور وہ کتاب گواہ ہے جس میں لکھا جا چکا ہے رات کی تنہائیوں میں کیا کیا تھا، لکھا جا چکا ہے، اندھیرے میں کیا کیا تھا، لکھا جا چکا ہے، صبح اٹھتے ہی کیا کیا تھا، لکھا جا چکا ہے۔ جب میرے اللہ کی مخلوق خواب غفلت میں تھی، اور جب اللہ کی مخلوق رات کے اندھیرے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے جسموں کو راحت پہنچا رہی تھی، اس وقت کیا کیا تھا، لکھا جا چکا ہے۔ قیامت کے دن کھول دیا جائے گا، واضح کر دیا جائے گا، پڑھ کر سنا دیا جائے گا، لکھا ہوا نظر آئے گا۔ سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کہ آخری انسان تک ساری دنیا، ساری خلقت موجود ہوگی، اس وقت میرا اور آپ کا میموری کارڈ چل پڑے گا۔ اور وہ جگہ بھی گواہی دے گی، سجدے کیے ہوں تو بھی گواہی دے گی، اور اگر اللہ کی نافرمانی کی ہوگی تو بھی گواہی دے گی۔ زمین کے ذرات گواہ ہیں، در و دیوار گواہ ہیں، شجر و حجر گواہ ہیں، ندی نالے گواہ ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ عادی مجرم تھا، ہر روز بدکارہ سے ملنے کے بعد ایک نہر کے کنارے پر جاتا اور اپنا لباس اتارنے کے بعد اس نہر میں اپنے گندے جسم کو دھویا کرتا اور نہاتا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لائٹ بند ہو چکی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سبھی سو چکے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تنہا ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے منہ پر کمبل ڈال دیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کو کوئی خبر نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ناواقف ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوستوں کو پتہ ہی نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہان والوں سے چھپ چکے ہیں، مگر اس تاریکی اور اس عالم میں پروردگار عالم دلوں اور دماغوں میں کھٹکنے والے تصورات سے بھی واقف ہے، اور جن در و دیوار کے آسرے میں، جس کمبل اور لحاف کے آسرے میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، مأمور ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، یہ بول پڑیں گے۔ آج تو نہیں بولتے نا،
یہ نوجوان نہر کے کنارے پر آیا اور نہر کے اندر غوطے لگا کر نہانے لگا. اچانک سے اسے ایک آواز سنائی دی اور وہ یہ کہ کوئی کہہ رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنے گندگی کو میرے اندر بہا کر مجھے بھی گندا کرتے ہو. تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم بدکاروں کے ساتھ رات گزارتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ گناہ کر کر کے آتے ہو. کیا تمہارا مالک اللہ تمہیں نہیں جانتا؟ جب بندہ تنہا ہو اور نادیدہ قوت کی طرف سے آواز سنائی دے، کوئی چیز ایسی جو نظر نہیں آ رہی مگر آواز ہے، ایک دم سے بندہ چونک جاتا ہے، فوراً نکلا اور پہاڑ کی طرف چل پڑا. وہاں چند لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا. ان اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا. مگر ایک دن آیا کہ ان کے پاس اس پہاڑ پر کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی. یہ نیچے اترے گھاس کی تلاش میں، کہیں ملے ہم اسے کھا کر پیٹ بھر لے. اس ندی اور نہر کے کنارے کی طرف جب بڑھنے لگے، وہ نوجوان پیچھے رک گیا اور کہنے لگا تم جاؤ، میں اس نہر کے پاس نہیں جاتا. کہا کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے نہیں جاتا کہ یہ میرے عیبوں پر خبردار ہے، کوئی چیز ہے جو میرے عیبوں سے خبردار ہے. میں نہیں جانتا، میں نہیں چاہتا کہ میرے عیبوں پر جو خبردار ہے میں اس کے سامنے جاؤں، مجھے شرم آتی ہے. وہ ٹھہر گیا اور اللہ والے چلے گئے. تو نہر نے پوچھا تمہارے دوست کا کیا حال ہے؟ وہ حیران ہو گئے، کہاں سے آواز آ رہی؟ نہر نے پوچھا تمہارے دوست کا کیا حال ہے؟ کہا وہ آپ سے خوف زدہ ہے، شرمندہ ہے. کیوں شرمندہ ہے؟ اس لیے کہ آپ اس کی خطاؤں پر باخبر ہیں، جانتے ہیں کہ اس نے کچھ کی ہے. نہر سے آواز آئی کہ اس نے توبہ جو کر لی تھی، اللہ والوں کی مجلس میں جو بیٹھ گیا تھا، کل غفر لک، اسے بتا دو تیری بخشش کر دی گئی ہے، اب شرمندہ نہ ہو، آ جا. چند دن گزرنے کے بعد وہ اس نہر کے کنارے پہ رہتے رہے. وہ فوت ہو گیا. نہر سے آواز آئی اسے میرے ہی کنارے پر دفن کر دو، اس کے اوپر برسنے والی رحمتوں سے میں بھی فیض حاصل کروں گی. بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. اچھا، توبہ صرف گناہوں پر نہیں ہے، توبہ ایک مستقل عبادت بھی ہے. اور اس طرح کی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی جی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ یہ توبہ کیا کرتے تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، توبو الی ربکم، تم اپنے رب سے توبہ کیا کرو. فواللہ، اللہ کی قسم، انی لاتوب، بے شک میں محمد بھی توبہ کرتا ہوں، فی الیوم 100 مرہ،
ایک دن میں 100 مرتبہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. حدیث پاک میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطائین، بنی آدم سب کے سب خطا کار ہیں. وخیر الخطائین، بہترین خطا کار وہ ہے توابون، بہترین خطا کار وہ ہے کہ خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے. حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے ایک نوجوان صحابی ہیں جو اپنی خوشی سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے. بات سمجھ آ گئی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ جاؤ اور کوئی کام کر کے آؤ. کوئی کام ذمہ کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سیدنا حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو راستے سے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر میں حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی نگاہ چلی گئی اور ایک عورت پر نگاہ پڑی جو غسل کر رہی تھی، نہا رہی تھی. سیدنا ثعلبہ رضی اللہ عنہ کا جسم کانپنے لگا. دیکھنے کی غرض سے نہیں نکلے تھے، حضور کے کسی کام کے لیے نکلے تھے. بات سمجھ آ گئی؟ نوٹ کرتے جائیں. کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو تاکنے کے لیے نہیں نکلے تھے، حضور کی اتباع میں جا رہے تھے، مبارک قدم اٹھا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان تھے، حضور کے خادم تھے، حضور کے نوکر تھے، انصاری تھے، صحابی رسول تھے. اچانک سے نظر پڑ گئی، جسم کانپنے لگا. فوراً خیال آیا میرے اس گناہ کو اللہ رب العزت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دیں گے تو میرا یہ گناہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. اب میں اس قابل نہیں رہا کہ میں اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سکوں. ساری زندگی کے کبھی اعمال لے کر لوگ روزہ اقدس پر حاضر ہو جاتے ہیں. ساری زندگی کی برائیاں لے کر روزہ اقدس پہ حاضر ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے علماء نے لکھا ہے مدینہ طیبہ جانے والوں کو پہلے مدینہ طیبہ جانا چاہیے اور پھر حرم کعبہ کی طرف جانا چاہیے. اور بعض علماء نے کہا کہ پہلے کعبۃ اللہ جانا چاہیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اور حضور کی خدمت میں جانا چاہیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کعبہ کے لیے آیا اور وہاں زیارت کی، کعبہ کے طواف کیے، عمرہ کیا، حج کیا اور ہمیں ملنے کے لیے نہیں آیا تو وہ بہت بڑا بخیل ہے. حق یہ ہے کہ امتی پہلے اپنے نبی کے در پہ جائے، مگر جنہوں نے کہا پہلے کعبہ کے چکر لگائے اور پھر در رسول پہ حاضر ہو، ان کا ریزن یہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں بندہ اللہ کے کعبہ کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، کعبہ میں وہ تاثیر ہے، گناہوں کو کھینچ لیتا ہے. اگر حجر اسود کو سلام یا بوسہ کر لیا، حجر اسود میں یہ تاثیر رکھی میرے رب نے، زندگی بھر کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں. یہ پاک صاف اور ستھرا ہو کر در رسول پر حاضری دے.
مگر جو بندہ کعبے کا طواف کرنے کے باوجود بھی اپنی زیادتی پر مصر ہے، اپنے گناہ پر مصر ہے، اپنی ناانصافی کو نہیں تسلیم کر رہا، وہ تو صاف نہیں ہوا۔ 40 دن گزر گئے، حضرت ثعلبہ رحمت عالم کی خدمت میں دوبارہ حاضر نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی جی نے فرمایا میرے یارو ثعلبہ کہاں ہے؟ عمر، سلمان، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اور سلمان تم دونوں جاؤ اور میرے ثعلبہ کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ یہ اس وقت کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 دن گزر چکے تھے ثعلبہ کی انتظار میں، اور کوئی خبر دینے والا نہیں تھا جو حضور کو خبر دے دیتا، مگر اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج کر ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ کا ثعلبہ آپ کی وجہ سے اور میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے پہاڑوں میں گھوم رہا ہے۔ کاش ہمیں بھی اللہ کے نبی سے ایسی حیا ہو جاتی، کاش ہمیں بھی اللہ رب العزت سے ایسا ڈر لگ جاتا۔ حضرت ثعلبہ 40 دن ہو گئے پہاڑوں میں غاروں میں گھوم رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پہاڑ کے دامن میں گئے۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور ان سے جب پوچھا اے بکری کے چرانے والے تو ایسے کسی آدمی اور نوجوان سے واقف ہے جس کا نام ثعلبہ ہے، عبد الرحمن کا بیٹا ہے، انصاری صحابی ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ اس نے کہا ایک نوجوان ہے جو ان پہاڑوں میں رہتا ہے، مگر شام کے وقت وہ ہمارے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے، اپنے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے موت دے دیتے، میرے جسم کو ختم کر دیتے، میری زندگی کی کہانی ختم ہو جاتی، اور تو مجھ سے سوال بھی نہ کرتا کہ ثعلبہ تو نے نظر کیوں اٹھائی تھی؟ ثعلبہ تو نے نظر کیوں اٹھائی تھی یہ سوال بھی نہ کرتا، بس چیختا رہتا ہے۔ اور اس حال میں ہم سو جاتے ہیں اور پھر وہ واپس پہاڑوں میں چلا جاتا ہے۔ شام ٹھہر جاؤ، وہ آئے گا، اس سے ملاقات کروا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان وہاں ٹھہر گئے۔ رات کا وقت ہوا، سیدنا ثعلبہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کر بیٹھ گئے، اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیے اور چیخنے اور چلانے اور رونے لگے اللہ تو مجھے موت دے دیتا، میرا جسم ختم کر دیتا، میرے جسم سے روح نکال لیتا، میں بے جان میں بالکل کچھ نہ رہتا، لاش ہو جاتا اور مجھ سے تو سوال بھی نہ کرتا۔ سال بعد تو نے اس گھر کی طرف نگاہ کیوں اٹھائی تھی؟ میں نے عرض کیا تھا وہ اس لیے نہیں نکلے تھے کہ کسی کی بہن کو دیکھوں گا، وہ اس لیے نہیں نکلے تھے کسی باپ کی بیٹی کو دیکھوں گا، وہ تو اللہ کے نبی کی تابعداری میں نکل رہے تھے، وہ تو اللہ کے نبی کے صحابی تھے، وہ تو اللہ کے نبی کے مقرب تھے، مگر اچانک سے نگاہ اٹھی اور ایک عورت پر پڑ گئی، اتنا غمزدہ ہوئے کہ وہ اپنی جان کو باقی رکھنا اپنا حق نہیں سمجھتے اور اللہ سے معافیا مانگ رہے ہیں۔ 40 دن گزر گئے، وہ اللہ کے نبی کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے محبوب کیا کہیں گے، ثعلبہ تو نے کیا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قاصد ان سے ملے اور حضرت عمر نے کہا ثعلبہ اللہ کے محبوب آپ کو یاد کر رہے ہیں، یہ نہیں بتلایا جبریل امین آ چکے ہیں، یہ نہیں بتلایا اللہ کا سلام آ چکا ہے، یہ نہیں بتلایا میرے رب کی طرف سے پیغام آ چکا ہے۔ سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے ساتھ لیا۔ حضرت ثعلبہ نے کہا عمر ایک شرط پہ تیرے ساتھ جا
جاتا ہوں، ڈائریکٹلی مجھے رسول اللہ کے سامنے نہ لے جانا، اللہ کے نبی کی خدمت میں اس وقت لے کے جانا جب رسول اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے قیام میں نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ثعلبہ بھائی آؤ اسی طرح کریں گے۔ حضرت ثعلبہ کو سیدنا عمر اور سیدنا سلمان لے کے آئے اور حضور اکرم کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ دیکھا اللہ کے نبی جی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں سیدنا عمر کھڑے ہو گئے، حضرت سلمان کھڑے ہو گئے، حضرت ثعلبہ بھی کھڑے ہو گئے، مگر اچانک انہیں یاد آیا میری نگاہ پڑ گئی تھی، اللہ کے نبی جی کیا فرمائیں گے، کیا ارشاد فرمائیں گے، مجھ سے کیا کیا پوچھا جائے گا۔ بس ایک دم سے چیخ نکلی، زمین پر گر گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد دیکھا عمر موجود ہیں، سلمان موجود ہیں، فرمایا عمر بتلائیے میرے ثعلبہ کا کیا بنا، وہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں سیدنا عمر سے بولا نہیں گیا۔ حضرت عمر نے اشارہ کر کے بتلایا وہ رہے آپ کے ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا ثعلبہ۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے کانوں میں اللہ کے نبی کی آواز پہنچی، حضرت ثعلبہ کو ہوش آ گئی، حضرت ثعلبہ اٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ پریشان نہ ہو جائیے، اللہ رب العزت نے سلام بھیجا ہے۔ جبریل امین آئے اور آ کر سلام عرض کیا اور سلام کے بعد فرمایا ہم نے آپ کے غلام ثعلبہ کو معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے، ہم نے زمین سے بھلوا دیا، ہم نے اس کے ملکین فرشتوں سے بھلوا دیا، ہم نے اس کے جسم سے بھلوا دیا، ہم نے اس کے گناہ کو نہیں لکھا جو اس سے ہو چکا تھا، ہم نے ثعلبہ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ ثعلبہ نے یہ خوشخبری پائی، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، حضرت ثعلبہ پھر کھسک گئے اور اپنا سر نیچے رکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ آپ نے میری گود سے سر نیچے کیوں نکال لیا؟ حضرت ثعلبہ نے عرض کی محبوبم یہ گناہگار سر ہے، آپ کی پاکیزہ گود ہے، میں کس طرح برداشت کروں کہ میں ثعلبہ اپنے گناہگار سر کو آپ کی مقدس و پاکیزہ اور معصوم گود میں رکھ لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثعلبہ جبریل نے خوشخبری سنا دی ہے، آپ کا گناہ معاف ہو چکا ہے، آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے، رب العزت نے معافی کا قلم پھیر دیا ہے۔ حضرت ثعلبہ نے جب یہ سنا ایک چیخ ماری اور وفات ہو گئی۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جان آفری کے حوالے کر چکے۔ ایک ایسی خطا جس سے اس کا ارادہ نہیں تھا، ایک ایسا گناہ جس کا ان کو یقین نہیں تھا، ایک ایسا گناہ جو کرنا نہیں چاہتے تھے، ایک ایسی خطا جو ان کے تصور میں نہیں تھی مگر ان سے ہو چکی تھی۔ اللہ رب العزت کے سامنے اس قدر توبہ کی کہ جبریل امین توبہ کی قبولیت کی بشارت لے کے آئے اور انہیں رسول اللہ کی گود نصیب ہو گئی۔ اس حال میں مر تو گئے مگر اس کے بعد قدم نہیں اٹھایا، اس کے بعد رسول اللہ کے سامنے نہیں آئے۔ اللہ سے اتنا خوف کھا گئے، اتنا ڈر گئے۔ ہم دن بھی گناہ کرتے ہیں، رات بھی گناہ کرتے ہیں، صبح اٹھتے بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں، ابھی شام کا سورج ڈھلتا نہیں پھر نامہ اعمال سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، ابھی رات کے کچھ لمحات ہی گزرے ہوتے ہیں، ہم جسم اور روح کو گندا کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ کتنے گناہ کر لیے مگر اللہ کے نبی سے بھی حیا نہیں آئی، اللہ سے بھی حیا نہیں آئی۔ گناہوں پر گناہ کیے جاتا ہے مگر یہ پھر بھی اپنے آپ کو معزز سمجھ رہا ہے، محترم سمجھ رہا ہے، باوقار سمجھ رہا ہے، بہت ہی اعلیٰ سمجھ رہا ہے۔ اللہ سے حیا تو کر لینی چاہیے تھی، رسول اللہ کے گنبد خضرا کی طرف تو ایک نگاہ حیا والی کر لینی تھی۔ کیا ہم نے کر لیے
آج بھی ہمیں اپنے اللہ سے خوف نہیں ہے، جبکہ یہ عقیدہ ہے پکڑ سخت ہے، جبکہ یہ جانتا ہے وہ اللہ ہے، جبکہ وہ جانتا ہے وہ رب ہے، جبکہ وہ جانتا ہے ایک شخص توبہ کرتا ہے، گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، یا اللہ میری توبہ، اللہ کہتے ہیں اچھا اس جوان کو معلوم ہے میں تیرا رب ہوں، اسے معلوم ہے میں قادر ہوں، اسے معلوم ہے میں حساب لینے والا ہوں، اسے معلوم ہے میں پکڑ سکتا ہوں، اس لیے میرے در پہ آیا، مجھ سے توبہ کی ہے، جا میں نے معاف کیا ہے۔ پھر شام کو توبہ کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ اللہ اس سے بھی زیادہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں جتنا کہ بے اولاد کی گود میں اچانک اولاد کی نعمت آ جائے، جس قدر یہ بندہ خوش ہوتا ہے اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک پیاسا جس کو جان کی پڑ چکی ہو، سخت شدت کی گرمی میں پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اسے مشروب اور ٹھنڈا مشروب مل جائے، اچانک وہم و گمان بنا ہو، اس قدر اس کو خوشی نہیں ہوئی جس قدر میرے اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی سچے اپنے توبہ کرنے والے بندوں میں شامل فرما دے، اور اللہ رب العزت ہماری اس مجلس اور محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر ہماری خطاؤں کا کفارہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔